ویلکم ٹو JRY TV۔ ایک دانا شخص کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ بہت اچھا اور نیک تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں تم تینوں کو ایک ایک سیب دے رہا ہوں۔ تم نے اس سیب کو اس جگہ کھانا ہے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جو ایسا کرنے میں کامیاب رہا میں اس کو انعام دوں گا۔ تینوں بیٹوں نے سیب لیا اور اپنی اپنی راہ کو چل دیے۔ ان میں سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس نے دماغ گھمایا کہ وہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں اس کو کوئی نہ دیکھے تاکہ وہ انعام کا حقدار قرار پائے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ درخت کے پیچھے چھپ کر سیب کھائے تاکہ اس کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور سیب کو درخت کے پیچھے جا کر کھا لیا اور بہت خوش ہوا کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ دوسرے بیٹے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ اپنا سیب ایک کمرے میں جا کر دروازہ بند اور لائٹ بند کر کے کھائے گا تاکہ اس کو کوئی نہیں دیکھ پائے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا اور کمرے میں جا کر اپنا سیب کھا لیا اور بہت خوش ہوا، کسی نے نہیں دیکھا۔ اب باری آئی سب سے چھوٹے بیٹے کی جو کہ عقل مند تھا اور سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ سیب کہاں کھاؤں، کیونکہ میں جس بھی جگہ پر یہ سیب کھاؤں گا مجھے تو اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ پاک موجود نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں اپنے والد کے پاس یہ سیب ایسے ہی لے جاؤں گا اور سب کچھ بتا دوں گا کہ میں نے یہ سیب کیوں نہیں کھایا۔ اگلے دن ان کے والد نے سب بیٹوں کو بلایا اور کہا بتاؤ بیٹا کس کس نے سیب چھپ کر کھایا۔ پہلے بڑے بیٹے سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں نے درخت کے پیچھے چھپ کر کھایا، مجھے کس نے نہیں دیکھا۔ دوسرے بیٹے نے کہا کہ میں نے سیب کمرے میں دروازہ اور لائٹ بند کر کے کھایا تو مجھے بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اب باری آئی سب سے چھوٹے عقلمند بیٹے کی۔ کہا کہ بیٹا تم بتاؤ۔ اس نے سیب نکال کر سامنے رکھ دیا۔ والد نے پوچھا بیٹا تم نے یہ سیب کیوں نہیں کھایا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ سیب کہاں کھاؤں، کیونکہ جس بھی جگہ جاتا تھا اس ہی جگہ مجھے اللہ پاک دیکھ رہا ہوتا تھا، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس بیٹے کی بات سن کر باپ مسکرایا اور کہا بیٹا تم بہت عقل مند ہو اور دانا نکلے، اور اب یہ انعام تمہارا ہوا، کیونکہ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ موجود نہ ہو۔ لہٰذا تم سب اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو اور اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرو، جس کے بدلے وہ تمہاری زندگی سنوار دے گا اور تم سب کو اس دنیا میں بھی راحت ملے گی اور اگلے جہان میں بھی سکون ملے گا۔ میں نے تم سب کو یہی بات سمجھانا تھی۔ اللہ تم سب کا حامی ہو میرے بچوں۔ تو دوستو اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام کرو تو یہ ذہن میں ضرور رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اگر برا کام کریں گے تو اس کا نتیجہ برا ہوگا، اگر اچھا کام کریں گے تو اس کا صلہ یہاں پر بھی ملے گا اور آگے آخرت میں بھی ملے گا۔ شکریہ۔